رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من والے یا من امر امتی شیئا، جو شخص میری امت کی حکومت کے لحاظ سے کسی بھی علاقے کے اندر حکومت کے کسی حصے میں جو بندہ حکمران بنا، یعنی وہ چھوٹے علاقے کا حکمران ہے شہر میں یا بڑے علاقے کا، صوبے کا یا پورے ملک کا، شیئن کسی طرح کی بھی اس کے پاس حکومت ہے، سرکار فرماتے ہیں فحسنت سریرتہ، اگر اس کی سیرت اور اس کا باطن وہ ظاہر باطن کے لحاظ سے مکمل صوفی ہے اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہے اور ساتھ وہ حکومت کرتا ہے، رزق الہیبۃ، اللہ اس کو ہیبت اور جلال کا رزق عطا فرماتا، اللہ اسے اپنی طرف سے مخلوقات پر ایک جلال دیتا، یعنی جس طرح کی مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ زلزلہ آنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی ماری تو زمین رک گئی، تو یہ اولین صوفیاء ہیں اور اسلامی نظام کے حکمران ہیں کہ ان کی ہیبت ہے نیل پر کہ پانی دے، ان کی ہیبت ہے چمکتے سورج پر کہ وہ ترچھی نگاہ سے دیکھیں تو سورج آنکھیں بند کر لے، ان کی ہیبت ہے کانپتی زمین پر، اور پھر قیامت تک کے لیے یعنی جو اللہ کا وفادار ہے تو اللہ اس کو پھر ہیبت عطا فرماتا ہے حکومت کے ساتھ۔ وَإِذَا بَسَطَ يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ اچھائی کے کام کرتا ہے سلطنت کے اندر، رزق المحبت، اللہ اس کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا، یعنی ہے وہ بادشاہ ہے وہ حکمران۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا داری ہے تو دین کے تحت ہے تو کتنی بڑی دینداری ہے کہ اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ وَإِذَا عَدَلَ زِيدَ فِي عُمُرِهِ، اور جب وہ سلطنت کے اندر یہ جس شعبے کا حکمران ہے جتنی اس کی حکومت ہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے اس کے اندر وہ عدل کرتا ہے، ظلم اور جور و ستم نہیں کرتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اذا عدل زید فی عمرہ، عدل کرے تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا أَنْصَفَ الضَّعِيفَ مِنَ الْقَوِيِّ، اور جو اس کی سلطنت میں کمزور لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، جنہیں کسی ظالم نے دبایا ہوا ہے یا ان کا حق کسی طاقتور نے غصب کیا ہوا ہے، فرمایا جس وقت وہ بادشاہ اذا انصف الضعیف من القوی، طاقتور سے کمزور کو حق لے کر دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ، پھر اس کو جنت میں میرے دیدار اور سنگت کی سند مل جاتی ہے، یعنی بادشاہی کے ذریعے سے اخروی کامیابی کتنی ہے، یعنی اگرچہ جو عین درجہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تو اور کسی نبی کا بھی نہیں، کیونکہ جو اولو العزم رسول ہیں ان سے اوپر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منفرد مقام ہے جنت میں، اور اولو العزم رسول ان کے پیچھے نیچے عام رسول ہیں، پھر انبیاء ہیں اور پھر نیچے شعبہ جات ہیں، لیکن مئی کا مطلب یہ ہے کہ اسے جنت میں میرے دیدار کا موقع دیا جاتا رہے گا اور میری صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملتا رہے گا، اور یہ سبب کیا بنا کہ وہ دنیا میں بادشاہ تھا لیکن اسلامی حکمران تھا، امیر المومنین خلیفۃ الاسلام تھا، کہ اس نے کام کیا کیا ہے کہ اس نے کمزوروں کو حق لے کر دیا ہے طاقتوروں سے۔ سرکار فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جب یہ آخری الفاظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو ساتھ ایک اشارہ بھی کیا، وہ اشارہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَ وَالْوُسْطَى، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں سامنے کی، ایک شہادت انگلی اور ایک اس کے ساتھ والی، فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں
اس کو ایسا قرب میرے ساتھ جنت میں مل جائے گا. یعنی جب صحبت اور میری مجلس کے مواقع دیے جائیں گے تو اتنا قریب میرے آ بیٹھے گا اور یہ معیت رب ذوالجلال اس کو دے گا. اور یہ قیامت تک کے لیے موقع ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے کسی بھی علاقے کا، کہ جہاں اس کا آرڈر چلتا ہے، جہاں اس کا حکم چلتا ہے، جہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ وہاں ظلم نہ ہونے دے اور وہاں پر عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے اور وہاں قرآن و سنت کے نظام کو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرے. اب اس کی وجہ سے جو عام لوگ جو محض نمازی ہیں ان کا بھی بڑا درجہ ہے پرہیزگاروں کا، لیکن اس کو اضافی نمبر ظلم مٹانے کے مل رہے ہیں. اس نے جو رعایا کی خدمت کی ہے، اس نے جو نظام عدل نافذ کیا ہے، اس کی بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو اتنا نوازے گا اور جنت میں اسے بلند و بالا مقام عطا کیا جائے گا.